ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، اساتذہ ذی وقار، عزیز طلباء، سامعین و حاضرین، یہ انعقاد جو آپ کی شرکت کا باعث بن رہا ہے اس کی دو بنیادی وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ملت، اپنی قوم کے بڑوں کو پہچانیں۔ آدمی بہت جلد کسی کے حسن پر، کسی کی خوبی پر، کسی کی ناموری پر فریفتہ ہو جاتا ہے، لیکن ایسا تب ہوتا ہے جب اس کو اپنے حسن اور اپنی خوبی اور اپنے علم کا پتہ نہ ہو، اور جب آدمی کو خود اپنی دنیا کی خبر ہو تو وہ دوسرے لوگوں سے متاثر ہونے سے پہلے اپنے بڑوں کا نام لیتا ہے، ان کی خوبی بیان کرتا ہے۔ آج کل کا رجحان یہ ہے کہ ہم طلباء کو، نوجوانوں کو یہ بتانے میں چوک جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیسے کیسے سدا بہار پھول کھلے ہیں جن کو آج تک کبھی مرجھانے کا موقع نہیں آیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سیزنل اور انگریزی اور نقلی اور مصنوعی پھولوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جامعہ منیمیہ کی یہ کوشش ہے کہ وہ ایسے تمام اکابر سے، ان کی تاریخوں کے حوالے سے آپ کی ملاقات کرائے تاکہ آپ پہچان سکیں کہ آپ کتنے دولت مند ہیں مشاہیر کے حوالے سے۔ ہم کوشش کریں گے کہ امام اعظم، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام ماتریدی، امام اشعری، ائمہ اہل بیت، امام غزالی، امام شہاب الدین سہروردی، امام مخدوم جہاں شرف الدین یحییٰ منیری، ان سب کی تاریخوں سے وقفے سے، ان کی تاریخوں کے حوالے سے آپ کی ملاقات، شناسائی اور شناخت کرائیں۔ اسی قبیل کی ایک کوشش یہ بھی ہے جس میں آپ اور ہم دونوں شرکت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ واقف ہیں تو یہ واقفیت بھرپور ہونی چاہیے، اچھی طرح ہونی چاہیے، گہرائی اور گہرائی کے ساتھ ہونی چاہیے، باوقار ہونی چاہیے، سنجیدہ ہونی چاہیے، سطحی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے ہم نے کوشش بھی کی کہ ہمارے وہ فضلاء جو تربیت افتاء اور تخصص کی راہ پر گامزن ہیں، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ بولیں۔ اور یہ طبقہ جو ابھی آپ کے سامنے تقریر کر رہا تھا، یہ دو حوالے سے بہت اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارا آئینہ دار ہے، ہماری تصویر ان کے ذریعے نمایاں ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، کل کے دن یہی صف اولیٰ ہوگی۔ آج یہ اگر سیکھنے والوں کی صف اولیٰ ہے تو کل یہ سکھانے والوں کی صف اولیٰ ہوگی، اور ضروری ہے کہ ان کی ساری محنت ہم لوگوں کے سامنے کھلے تاکہ اگر کہیں پر کوئی کمی، سقم یا دشواری نظر آئے تو اس کو آسانی میں، صحت میں، شفا میں اور کمال میں بدلا جا سکے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں لمبی تقریر کرنی ہے یا مختصر۔ لمبی تقریر کی تمہید الگ ہوتی ہے، مختصر گفتگو کی تمہید الگ ہوتی ہے۔ وقت کے اعتبار سے اپنے آپ کو بدل لینا اور وقت کے تقاضے کو پورا کرنا ایک عالم سے بہتر کون جانے گا؟ وہ تو نماز کا وقت طے کرتا ہے، وہ زکوٰۃ کی مقدار طے کرتا ہے،
وہ حج کے ارکان کے صحیح مواقع طے کرتا ہے. بھلا وہ کیسے نہیں پہچانے گا کہ ہمیں مختصر میں کیسی تمہید لینی ہے اور طولانی میں کیسی تمہید لینی. دوسری بات کہ جب کسی ایک شخصیت پر گفتگو کی جا رہی ہو تو بار بار اس کا نام لینا یا اس کے القاب و آداب کو بار بار دہرانا کہ اگر 10 منٹ کی تقریر میں سنا جائے تو 70 بار اس کا نام لیا گیا ہو، یہ مستحسن نہیں ہے، معیوب ہے. آدمی کو ضمیر سے کام چلانا چاہیے تاکہ گفتگو میں فصاحت آ سکے، گفتگو ترسیل میں آسان بن سکے، ورنہ تو عیب ہو جائے گا اگر ہم بار بار اس کا لقب دہرا رہے ہیں اور پھر پورے تام جھام کے ساتھ دہرا رہے ہیں. اب دلہا کا تذکرہ کرنا ہے تو ہم ہر بار کہیں پگڑی والا دلہا، سہرے والا دلہا، ترے والا دلہا، ابا والا دلہا، تو لوگ کہیں گے بھائی دیکھ تو لیا، اب تو تم کہو نوشاہ، تاکہ یہ پتہ چلے کہ دلہا کا بدل بھی جانتے ہو، ہے نا. ساتھ ساتھ اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ میرا موضوع کیا ہے، ہم اپنے موضوع کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ جب خود غور سے اپنی تقریر کو سننا چاہیے، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو خوب سنائیں، خود سنتے ہی نہیں ہیں. جبکہ قدرت نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ اگر ہمیں اپنے چہرے کو سنوارنا ہو تو دوسرے کو نہیں دکھانا، خود دیکھنا اپنے چہرے کو، ہے نا. دوسرے سے ہم کہیں گے ذرا میرا بال تو دیکھو، ہم تو کہیں گے ہم اپنا بال خود دیکھیں گے تاکہ پہلے اپنے بال کو ہم خود سنوار لیں تاکہ دوسرا کہہ سکے کہ اس کا بال بڑا بنا سنورا ہے نا. اسی لیے اپنی تقریر کو، یہاں پوری تقریر ریکارڈ کی گئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام مقرر اپنی اپنی تقریر کو 20 بار 22 بار 24 بار 25 بار ضرور سنیں گے. اس سے جانتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں مثال دیتا ہوں، اور مثال کہاں سے لاتا ہوں؟ انہی کی لاتا ہوں جن کی آج بزم ہے. جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک روز حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا علیہ الرحمہ والرضوان کی خدمت میں وہ آئے جنہیں دنیا صدر الشریعہ کے نام سے جانتی، اور کہنے لگے حضرت میں نے جب آپ کی تالیف کردہ جمع کردہ فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کا مطالعہ کیا تو اس قدر مبہوت ہو گیا، اس قدر اس کی وقار، عزت اور عظمت میرے قلب و جگر پر چھا گئی کہ مجھے محسوس ہوا کہ اس فتاوی رضویہ کے مقابلے میں تو شامی علامہ ابن عابدین طالب علم نظر آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ علامہ شامی کی علمی نگارشات طالب علمانہ ہے اور فتاوی رضویہ کی اہمیت ایسی ہے جیسے کہ کسی بڑے حکیم، بڑے عالم، علامہ ذی وقار نے اسے تالیف کیا. میرے سامنے اگر کوئی میری تعریف کرتا تو ہو سکتا ہے کہ میں دیکھتا ہوا اندھا ہو جاتا یا سنتا ہوا بہرا ہو جاتا اور تعبیر یہ کرتا کہ یہ ان کی رائے ہے، میری رائے تھوڑی ہے. جانتے ہیں فاضل بریلوی نے کیا جواب دیا؟ فاضل بریلوی نے کہا سنو، جن سے میرا موازنہ کر رہے ہو شامی کو میں نے 22 مرتبہ پڑھا ہے، شامی کو میں نے 22 مرتبہ پوری سنجیدگی، متانت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ پڑھا ہے. ناول نہیں ہے، منقبت نہیں ہے، غزل کی کتاب نہیں ہے، قصیدہ نہیں ہے، مثنوی نہیں ہے کہ 22 بار پڑھ گئے. جب میں نے شامی کو 22 بار پڑھ لیا ہے تب فتاوی رضویہ کی راہ پر قدم رکھا ہے. جناب
اپنی تقریر کو 22 بار ہمیں اور آپ کو سننا چاہیے. اس سے ہمارا عیب بھی کھلے گا, ہنر بھی کھلے گا, ہم بہت سی چیز سیکھیں گے بھی. بچہ جب شروع میں چلنا شروع کرتا ہے بہت تیز بھاگتا ہے, اور ماں باپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں اوندا منہ گر نہ جائے. اس کو اگر پکڑا دیا جائے لکڑی والی گاڑی تو اس کو بھی اتنی تیز بھگاتا ہے کہ اگر سنبھالا نہ جائے تو لکڑی کی گاڑی سمیت گر جائے, ہے نا. اسی طرح جب تقریری دنیا میں آدمی قدم رکھتا ہے تو آواز بھی تیز ہو جاتی ہے, لب و لہجہ بھی تیز ہو جاتا ہے, اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ بیچارہ اپنا وقت بھی پار کر جاتا ہے نا. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس پر گرفت کی جائے, یہ فطرت ہے. اور کمال یہ ہے کہ فطرت کو حسین کیا جائے, فطرت کو جانا بھی جائے, پہچانا بھی جائے, اس کے حسن کو اور چمکایا جائے اور اس کے عیب کو حسن میں بدل دیا جائے. یہ کمال ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو سات حضرات, یہ جو 7 بالیاں تھیں, ان بالیوں میں سب میں دانے آپ کو نظر آئے ہوں گے. بہار کی زبان میں کوئی دانہ کھوکھا نہیں تھا, سب بالی میں دانہ ہے نا. اور سب میں ٹیلنٹ ہے, سب جینیس ہیں, سب میں کوئی خوبی تھی. میں نے کوشش کیا تھا کہ سب کو نوٹ بھی کریں کہ کون کیا کیا بول رہا ہے, اور میں نے دیکھا کہ ان سب کے اندر ہنر موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرا اچھے سے چمکایا جائے. ایک بات اور محسوس ہوئی کہ جہاں سے انہوں نے فضیلت کے درجے پاس کیے ہیں وہاں ان کو فطری طور پر بڑھنے دیا گیا, ان کی استادانہ کاٹ چھانٹ نہیں کی گئی. یہی وجہ ہے کہ ان پر جلسوں کے اثرات زیادہ آ گئے اور ان کا ذاتی ٹیلنٹ چمک نہیں سکا. یہ کہیں نہ کہیں کسی دوسرے کی اتباع کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں یہ کسی دوسرے کی نقل اتار رہے ہیں. کیوں؟ آپ کے اندر اللہ نے خود اپنا ہنر رکھا ہے. آپ اپنے ہنر کو پہچانیے اور دیکھیے کہ کیا کیا خوبیاں ہیں آپ کی. حضرت فاضل بریلوی پر چند جملے سننے سے پہلے ذرا چند انتقادی اور نقد کی نظر بھی ملاحظہ کیجیے. ایک صاحب نے اپنے مقالے میں کہا, صرف 6 اساتذہ کے سامنے زانو ادب تہ کیا, کسی اور کے سامنے زانو ادب تہ نہیں کیا. اگر مجھ سے کہیے کہ یہی جملہ ادا کریں تو جانتے میں کیا کہوں گا. ہماری اطلاع کے مطابق حضرت کے 6 استاد ہیں. ابھی تک اس سلسلے میں مزید دریافت نہیں ہے کہ حضرت نے کسی اور استاد سے بھی فیض پایا تھا, استفادہ کیا تھا, ہمیں نہیں معلوم. یہ محققانہ لہجہ ہے. اور اگر ہم کہیں صرف 6 کوئی اور نہیں تو کوئی پوچھے کتنا زمانہ آپ نے اس پر تحقیق کرتے ہوئے گزارا ہے کہ یہ بیجا یقین کے سمندر میں آپ ڈبکیاں لگا رہے ہیں. کیسے لب و لہجے کو درست کریں گے؟ چونکہ آپ افتاء کے طالب علم ہیں, آپ کی ایک بات پر زمانے پر کفر ٹوٹے گا. اسی لیے آپ کا لب و لہجہ بڑا محتاط, صحت مند, تندرست اور اس بات کی خبر دیتا ہوا ہونا چاہیے کہ آپ پختہ کار ہیں, پختہ نظر ہیں اور پختہ زبان ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ سب سے پہلا سائنسداں اس بر صغیر کا امام احمد رضا ہیں, سب سے پہلے سائنسداں. غور سے اس جملے پر, خود اپنے ہی جملے پر غور کیجیے گا. آپ نے تعریف ضرور کی لیکن آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اس بر صغیر میں اگر ہماری تاریخ 1000 برس کی بھی ہے تو ایک شخص ایسا پیدا نہیں ہوا تھا جس کو سائنس کی شدھ بدھ ہو. تو کیا آپ ایک شخصیت کی تعریف کر کے خود اپنی ہی شخصیات کو محروم کر رہے ہیں, ڈیویلویٹ کر رہے ہیں, ڈیمیرٹ بتا رہے ہیں؟ نہیں, ایسا مت کہیے. آپ کو کہنا چاہیے تھا ہر عالم
سائنس کی دنیا کا ماہر ہوتا ہے. سائنس کسی ایک فیکلٹی کا، کسی ایک علم کا نام نہیں ہے. سائنس کے جتنے شعبے ہیں ان سب کی ترقی میں اسلام کا یوگدان ہے. اسلام کی خدمات ہیں. دنیا میں کوئی سائنس ایسا ہے ہی نہیں جہاں مسلمانوں کی خدمات نہ ہو. اسی ہندوستان میں البیرونی آیا، اسی ہندوستان میں علامہ الصغانی آئے، اسی ہندوستان میں علامہ متقی آئے. ان لوگوں نے جس انداز سے کام کیا، ان سب کے یہاں سائنس پایا جاتا ہے. آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن حدیث کہے وہ بھلا سائنس کیا جانے. جس کو یہ غلط فہمی ہو کہ قرآن و حدیث پڑھنے والا سائنس کیا جانے، وہ علماء کی طرف بعد میں دیکھے، پہلے فاضل بریلوی کی طرف دیکھ لے اور دیکھے کہ سائنس کہاں. خود مکتب علم میں بیٹھا ہوا ہے اور فاضل بریلوی اس کی قیادت کر رہے ہیں. آپ جب تعریف کیجئے تو اپنے ہی لوگوں کو تعریف سے خالی مت کیجئے. موازنہ کرتے وقت خیال رکھیے کہ آپ اپنوں سے موازنہ کر رہے ہیں. موازنہ ایسا کیجئے تاکہ اکابر بھی خوش ہو جائیں، اصاغر کی بھی قسمت چمک جائے. آپ جن لوگوں سے موازنہ کر رہے ہیں، فاضل بریلوی انہی کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. اس لیے ان کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں. علامہ اقبال غالب سے جب موازنہ کیجئے ان کی شاعری کا، تو آپ کو چاہیے کہ اقبال کا کوئی شعر بھی پڑھیے.